حضرت فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ہے جن کو سابقین اولین کا درجہ ہے۔ پہلے ابتدائی طور پر مسلمان ہونے والے 40 لوگوں میں حضرت فاروق اعظم شامل۔ جب بڑی قربانیاں تھیں، جب اسلام لانا بڑا مشکل تھا، جب دین کی بات کرنا بڑی مشکل تھی، تو وہ 40 لوگ جو سب سے پہلے دائرہ اسلام میں آئے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے دفاع کی خاطر اپنی جانوں اور اپنے اموال کو قربان کیا، ان ابتدائی 40 لوگوں میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل۔ حضرت فاروق اعظم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں، آپ کی محبت اتباع میں اپنی پوری زندگی آپ نے گزاری۔ آپ کے کئی پیارے پیارے فرامین اکثر ہم آپ کی شان میں سنتے پڑھتے رہتے ہیں، جن میں سے چند چیزیں آج بھی میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بنیادی جو ایک عام ترین واقعہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم شام فتح ہو رہا تھا، یعنی بیت المقدس شریف۔ تو بیت المقدس شریف کی آزادی کے حوالے سے مسلمانوں کو جو ڈیمانڈ کی گئی نا وہ یہ تھی کہ ہماری کتابوں میں واقعہ موجود ہے کہ جو ہستی تمہاری ہمارے پاس آئے گی اور بغیر جنگ کے ہم اس کو بیت المقدس حوالے کر دیں گے، تم وہ اپنا کمانڈر، وہ اپنا آفیسر، تم وہ اپنا عہدیدار ہمارے سامنے حاضر کرو، پیش کرو۔ اگر اس کی علامات جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں تو ہمیں مل گئی تو ہم بیت المقدس بغیر جنگ کیے تمہارے حوالے کر دیں۔ انہوں نے حضرت ابو عبیدہ جو اس علاقے پہ ڈیٹیل تھے اور مسلمانوں کے اس علاقے کے کمانڈر تھے، ان کو پیش کیا۔ بڑے صحابہ حضرت سعد کو ان کے سامنے انہیں دکھایا، لیکن انہوں نے کہا جن کی ہماری کتابوں میں ذکر موجود ہے وہ کوئی اور ہے۔ ادھر مدینہ شریف میں جناب امیر المومنین نے مسلمانوں سے مشاورت کی، آپ اس وقت خلیفہ تھے، اور بالآخر مشاورت میں یہ فیصلہ طے ہوا کہ آپ خود تشریف لے جائیں۔ حضرت فاروق اعظم کا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ اس وقت حاکم تھے، ایک ہی سواری پہ سوار تھے اور کچھ فاصلہ آپ سواری پہ خود براجماں ہوتے، حتیٰ کہ جب بالکل مقام خاص پہ پہنچنے کا وقت تھا اس وقت آپ کے پیدل چلنے کا اور خادم کے سوار ہونے کا ٹائم۔ خادم بڑا اصرار کرتا رہا، حضور مہربانی فرمائیں آپ سوار ہو جائیں، میں پیدل چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو۔ بالآخر جب آپ اپنے مقام پہ پہنچے، مسلمان اس وقت آپ کو وہاں لینے کے لیے، آپ کو ویلکم کرنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے بارڈر پہ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ ان میں شامل تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا، اس کو بہت سارے محدثین نے بیان کیا، امام حاکم نے بھی اس کو بیان کیا مستدرک میں، بہت سارے مسلمان وہاں پہ موجود تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بھی وہاں پہ تشریف رکھتے تھے، انہوں نے آپ کے لیے خاص سواری کا اہتمام کیا ہوا تھا، اچھے خاص لباس کا اہتمام کیا ہوا تھا، تو آپ کی خدمت میں اسے پیش، حضور اسے زیب تن کریں۔ آپ نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس میں تو 17 ٹانکے لگے ہوئے، اس میں سر و سامانی، عاجزی، انکساری اور فقر کی حالت میں جناب امیر المومنین وہاں پہ پہنچے۔ انہوں نے کہا حضور لوگ آپ کو ملیں گے، آپ کی ملاقات کریں گے، تو لوگوں کے ذہنوں میں کیا بات جائے گی کہ مسلمانوں کے حاکم کی یہ حالت ہے، امیر المومنین اس قسم کرسی کی حالت میں ہے۔ تو بڑا پیارا جملہ آپ نے بیان کیا جس کو حضرت امام حاکم بیان کرتے ہیں، انتم کنتم اقل الناس فاعزکم اللہ تعالی بالاسلام۔ اور امام فقیہ ابو اللیث اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں ایک بڑا پیارا جملہ بیان کرتے ہیں اسی کے ساتھ ملتا ہوا۔ آپ نے فرمایا انما اعزنا اللہ تعالی بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عزت دی ہے نا یہ اسلام کی بدولت ہے، دین اسلام کی بدولت اللہ رب کائنات نے ہمیں عزت دی ہے، لہذا فلا نبالی من مقالۃ الناس، ہمیں لوگوں کی باتوں سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہہ لیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس شریف پہنچے تو جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے جب آپ کی زیارت کی، اپنی کتابیں کھولی، ان کتابوں میں یہی لکھا پڑا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کا حاکم جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے آئیں گے تو قمیص پہن کے آئیں گے نا اس کے اوپر 17 ٹانکے لگے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں یہی فرماتا ہے نا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک تو تورات و انجیل میں ہے ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا ذکر بھی تورات میں بھی ہے، انجیل